بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فوکس پہ تصدق گیلانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا دوسرا بحری جنگی بیڑا روانہ کر دیا، بھیج دیا خلیج کی طرف۔ ایک طرف جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں ایران اور یو ایس کے، اور دوسری طرف ایک جنگ کی تیاری ہے۔ کیا واقعی ایک بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو انڈیا اور پاکستان پہ اس کا کیا فرق پڑے گا؟ پھر ہم بات کریں گے کہ انڈیا نے پاکستان کو ایک محاذ پہ پچھاڑ دیا، کیا ہوا اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر بلوچستان کے اندر جو ایک طوفان آیا تھا دہشت گردی کا، اس کو پاکستانی فورسز نے کنٹرول کیا، لیکن اب فورسز کے حوالے سے کیا جذبہ ہے، کیا تیاری ہو رہی ہے، اور عوام کے اندر کیا جذبات پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوگی۔ ویورز، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کو یہ ویلاگ پسند ہے آپ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس یوٹیوب چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے تینوں ٹاپکس میں سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، وہ انڈیا نے پاکستان کو ایک محاذ پہ پچھاڑ دیا۔ وہ کون سا محاذ تھا؟ وہ تھا کرکٹ میچ۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس قدر ٹینشن تھی، آئی سی سی نے کون سے پاپڑ نہیں بیلے، پاکستان کو منایا کہ وہ یہ میچ ضرور کھیلیں، اور ایک امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان کی ٹیم اپنی جان لگا دے گی اور اس میچ کو کم از کم کمپٹیٹیو بنائے گی۔ ہار جیت کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو چیز پاکستان کے اندر نظر آئی وہ فقدان تھا ان کی ذہنی مضبوطی کا، مینٹل ٹفنس، اور ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ نہیں نظر آیا۔ اور میرا خیال ہے پاکستان کے اندر بے تحاشا ٹیلنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ ایک سٹریس مینجمنٹ یا پریشر مینجمنٹ کے اندر پوری طرح سے ناکام ہوتے ہیں، خاص طور پہ انڈیا کے مقابلے میں۔ آپ دیکھیں تو ایک بہت برا ریکارڈ ہے تمام ورلڈ کپس میں پاکستان کا انڈیا کے اگینسٹ، اور اس کی وجہ واحد صرف یہ ہے کہ پریشر کو مینیج نہیں کرتے۔ اب پریشر مینجمنٹ کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ آپ چاہے آپ کے پاس توقعات کہ آپ کے اوپر توقعات کا پریشر ہے قوم کی، یا آپ کے اوپر ہارنے کا خوف ہے، یا آپ اس چیز سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پھر قوم کیا، آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی ہار گئے، تو اس وجہ سے جو آپ میدان میں جاتے ہیں آپ کا سارا ڈائیورژن اس طرف ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی اس خوف کی وجہ سے آپ پرفارم نہیں کرتے۔ تو میری اہل اقتدار سے، پی سی بی کے پورے بورڈ سے، اور خاص طور پہ محسن نقوی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اب اس معاملے کو ہم سمجھیں۔ ہمارے کھلاڑیوں کا مسئلہ ٹیلنٹ نہیں ہے، دے آر ویری ٹیلنٹڈ۔ ہمارے کھلاڑیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پہ مضبوط نہیں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو انڈر پریشر پرفارم کرنے میں بہت بڑا چیلنج محسوس کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو عوامی توقعات ہیں ان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ لیکن یہی تو ہماری ایک ٹیکنیک ہے، یہی تو کمال ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے لوگوں کو، اپنے جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کو ذہنی طور پہ مضبوط بنائیں کہ وہ پریشر کو کیسے ہینڈل کریں۔ ورکنگ انڈر پریشر کا صرف ایک رول ہے ویورز، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنا فوکس اس چیز کی طرف رکھیں جس کی وجہ سے پریشر، اور پریشر اس وقت کیا ہے کہ آپ نے انڈیا کے خلاف یہ میچ جیتنا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اپنی پرفارمنس پہ، اپنی بیٹنگ پہ، کرکٹ پہ توجہ دینی پڑے گی۔ آئی آن دا بال، کون سا بالر کس طرح بال کرتا ہے، اس کی کون سی خوبیاں ہیں، اس کو کس طرح، اس کے ویک پوائنٹ کون سے ہیں، اس کو کہاں کھیلنا چاہیے، پھر کون سی لوز بال ہے جس پہ کھیلنا ہے۔ اسی طرح کوئی بیٹسمین ہے، اس کا ویک پوائنٹ کون سا ہے، کہاں ہمیں بالنگ کرنی چاہیے۔ یہ چیز مکمل طور پہ آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی انڈیا اور پاکستان کے پچھلے میچ میں، اور کیپٹنسی کا بھی فقدان رہا، ظاہر ہے پریشر ہینڈل نہیں کر پاتے۔ تو محسن نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ ٹیم کی کاؤنسلنگ پہ سب سے زیادہ توجہ دیں، کھلاڑیوں کو ذہنی طور پہ مضبوط بنائیں۔ جس بال پہ بابر اعظم صاحب آؤٹ ہوئے ہیں، اب اس پہ حیران ہوتا ہے بندہ کہ کیا بابر اعظم صاحب کو ہر میچ میں کوئی ایسی بال پڑتی ہے؟ نہیں، ان کی ٹیکنیک میں پرابلم ہے، وہ پریشر ہینڈل نہیں کرتے، بہت سینسٹیو آدمی ہیں، تو ان پہ کام کریں۔ اسی طرح باقی پلیئرز پہ بھی کام کریں کہ وہ اپنا سارا فوکس صرف گیم پہ لگائیں۔ دیر مسٹ بی اے گیم پلان۔ پورے میچ میں سوائے پہلے اوور کے کوئی گیم پلان نظر نہیں آیا انفارچونیٹلی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک گیم پلان بنایا جائے، اور ہر کھلاڑی کو ایک رول دیا جائے کہ کس نے وکٹ کو سنبھالنا ہے، کس نے ایک اینڈ کو سنبھال کے رکھنا ہے، کس نے اٹیک کرنا ہے، کس بالر نے، کس بیٹسمین کو کس جگہ بالنگ کرنی ہے، فیلڈ کہاں کھڑی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مینٹلی لوگ
खिलाड़ी फोकस्ड हों मैच के ऊपर। और ये मोहसिन नकवी साहब आपके लिए रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस कौम की सारी तवक्कुआत जो हैं वो क्रिकेट टीम के साथ हैं, बहुत इमोशनल एक अटैचमेंट है, तो प्लीज़ इस पे तवज्जो दें और ज़हनी मजबूती पे तवज्जो दें खिलाड़ियों की, उसके लिए काउंसलिंग अरेंज करें उनकी। और हम हाजिर हैं, हमारी खिदमत चाहिए, लेकिन प्लीज़ आपके पास हमसे बेहतर लोग हैं और इस साइड पे तवज्जो दें ताकि हमारी टीम मुकाबले के लिए प्रेशर को कैसे मैनेज करना है, क्यों हमने दूसरों को मजबूत नहीं समझना, क्यों हमने सिर्फ हारने का खौफ हमने निकालना है अपने अंदर से, हमने सिर्फ गेम पे तवज्जो देनी है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हम इस वक्त ये कह रहे थे कि ईरान जो हमारा टॉपिक है, ईरान और यूएस आजकल, उसमें जनेवा में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और अभी ईरान ने जनेवा के अंदर एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उसके प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की, उसके हेड से भी मुलाकात की और ईरान डेफ़िनेटली इस मामले को रिज़ॉल्व करना चाहता है। लेकिन हमने कहा 2 बॉटलनेक्स हैं, एक रीजन के अंदर उनकी प्रॉक्सी या यूएस की बढ़ती हुई ताकत, वो एक बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट है। और दूसरा कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को या डिफेंस प्रोग्राम को तर्क कर दे, ये एक नो गो होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि बात कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। साथ साथ यूएस ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने दूसरा बहरी बेड़ा भी भेज दिया। अब ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं या मुझे एक सूरत ये भी लगती है कि इस बहाने यूएस अपनी प्रेजेंस इस खत्ते में बढ़ाना चाहता है, चाहे रशिया के ऊपर और चाइना के ऊपर ख़ास तौर पे नज़र रखी जाए। इंडिया इस मामले में अगर प्रॉक्सी का रोल प्ले करता है तो कम से कम उनको ये चाइना के अगेंस्ट आसानी मिले और इस वजह से ये होगा कि पूरे खित्ते पे अमेरिका की एक प्रेजेंस बनती रहेगी। इज़राइल ऑफ कोर्स किसी भी मौके की तलाश में रहता है, तो अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना शायद इस वक्त इम्पॉर्टेंट है यूएस के लिए। तो ईरान पे हमले के बहाने शायद, ज़ाहिर है इतनी बड़ी जो मूवमेंट है वो बगैर किसी मकसद के नहीं होती, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट है, वहाँ रहने का खर्चा है, रहने की एक कॉस्ट है, तो वो बगैर किसी मकसद के या सिर्फ प्रेशर के लिए नहीं है, उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई प्लान्स हैं। और जो मुझे इस वक्त प्लान नज़र आ रहे हैं, एक तो ईरान के ऊपर सीरियसली रिजीम चेंज का प्रेशर डालना है और अपने मुतालबात मनवाने हैं, और अगर ना माना तो जंग करनी है। और दूसरा, अपनी प्रेजेंस बढ़ा के चाइना के ऊपर और इस खत्ते के ऊपर अपना दबाव मेंटेन करना है, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका इकोनॉमिकली बहुत बड़े प्रेशर में है। देखते हैं आगे क्या होता है, इस पे आपको अपडेट करते रहेंगे, अपनी फीडबैक ज़रूर बताइएगा। और आखिरी हमारा टॉपिक ये है कि बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है कि बीएलए और जो बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया था जिसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुरी तरह से नाकाम बनाया और अपनी माशाल्लाह वहाँ पे अपनी प्रेजेंस, अपनी ताकत शो की और बीएलए को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। इसके बाद अभी रिसेंटली जो वहाँ पे जो मेन रिस्पॉन्सिबल है फ्रंटियर कोर एफसी, उसके नए बैच की पासिंग आउट परेड हुई, जिसके अंदर एक बड़ा डिसिप्लिन, बड़ा एक मोटिवेशनल किस्म की एक आपको एक तकरीब देखने में नज़र आई और उसके अंदर आपको बड़े क्लियर मैसेज मिले शुहदा के बच्चों के हवाले से। जो जिनके बच्चे शहीद हुए, वो वालिदैन वहाँ आए, उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। हम आपको उन ख़यालात का इज़हार भी सुनाएंगे, इस तकरीब के बारे में भी आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त बड़ी क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन है कि बलूचिस्तान इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल में है अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस के, और जो इंसर्जेंसीज़ हैं या जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, उनकी उनकी बिकनी की जा रही है, उनके पीछे जाया जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो रोल है, उसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए, किस तरह से अपनी इस इंटेलिजेंस को इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया जाए और दहशतगर्दों से के ख़िलाफ़ जो इस वक्त कामयाबी मिली है, उसको किस तरह से कंक्लूड किया जाए कि एलिमिनेशन, एक्सटर्मिनेशन ऑफ दीज़ टेररिस्ट ग्रुप्स फ्रॉम बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। आपको अभी इस पे एक छोटी-सी डॉक्यूमेंट्री दिखाएँगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा और फिर उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है उन सब लोगों के लिए कि अमन से ताकत है। अमन होगा, पीस होगा तो सबके लिए खुशहाली आएगी। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लोगों की खुशहाली इस चीज़ के साथ कनेक्टेड है
کہ کس طرح سے وہاں پہ امن ہو، کس طرح سے پیس ہوگا تو وہاں انویسٹمنٹ آئے گی، وہاں پہ کاروبار کھلیں گے، وہاں پہ ترقی کے مواقع ملیں گے، اور اس سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے، بزنس کے مواقع بڑھیں گے، اور پھر پوری دنیا میں ایک ٹریڈ ہو سکتا ہے۔ پچھلے وی لاگس کو اگر آپ اس وی لاگ سے کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں جو یہ خطے میں کشیدگی ہے اس پہ، اور وہ کس طرف جاتا ہے، لیکن ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ ہر صورت میں کرنا ہے۔ تو آئی جی ایف سی اور جو ایف سی بلوچستان ہے ان کی نارتھ، ان کی آپ پاسنگ آؤٹ پریڈ پلیز دیکھیے، اور پھر جو اہم میسیجز ہیں وہ دیکھیے پلیز۔ میرے 7 بیٹے تھے، ایک بیٹا شہید ہو گیا، خطیب صاحب اسلام کا دینی کام کرتا تھا، وہ کوئی جو نا ریگولر فوجی نہیں تھا کہ وہ جا کر ان سے لڑتا تھا، لیکن انہوں نے بزدلانہ حملے میں تمام بچوں کو شہید کر دیا، چھوٹے بچوں کو اور مسافروں کو گاڑی سے اتار کر شہید کر رہے ہیں۔ اس کے لیے چاہیے کہ فوج اور مکمل طور پہ حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے اور ان کو ختم کریں۔ ہم اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے ہر وقت قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی تو ویئرز، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک موٹیویشن نظر آئی، ایک جن شہداء کے جو والدین ہیں ان کے اندر ایک جذبہ نظر آیا، اپنی جانیں قربان کر کے وطن کی حفاظت کرنے کی ایک کلیئر موٹیویشن نظر آئی ہے، اور یہ مذاق نہیں ہوتا، اپنی جان قربان کرنا، اپنے بچوں کو قربان کرنا واقعی مذاق نہیں ہے، لیکن ایک دھرتی کی خاطر، وطن سے محبت کی خاطر۔ اور وہ آپ یقین کریں بلوچستان کے لوگوں کو جو گمراہ کن پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا گیا، ان کو اسٹیٹ کے خلاف بھڑکایا گیا، اس میں ایک بہت افیکٹو امپرومنٹ آ رہی ہے۔ اب لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ اور کانفیڈنس بڑھ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، ایف سی، وہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو یہ پلیز اگر یہ ویلاگ پسند آیا اس کو لائک اینڈ شیئر کریں، اپنی فیڈ بیک ضرور دیں، اور اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔